خاتون حضرات، میں ہوں سنہرے لوگ میں آپ کا میزبان سید عبدالباسط۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایسے بہت سارے شعبے میں لوگ کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک شخصیت ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ آپ ممتاز کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں اور لائبریری سائنسز سے تعلق ہے آپ کا، اور آپ ہیں ڈاکٹر رئیس حمدانی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر رئیس احمد حمدانی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام باسط صاحب، خوش آمدید آپ کو میرے گھر آنا، اور ساتھ ہی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سنہرے لوگ پروگرام میں مجھے شامل کیا۔ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ۔ بڑی نوازی۔ ڈاکٹر رئیس احمد حمدانی صاحب، آپ کا خاندان 1943 میں ہندوستان ضلع مظفر نگر سے ہجرت کر کے کراچی آئے تھے، تو اس وقت سے آپ کراچی میں ہی آئے، کراچی میں ہی تعلیم شروع کی؟ جی ہاں باسط صاحب، میرا خاندان جو ہے وہ ابتدائی طور پر تو ہندوستان میں آباد تھا، اور اس کے بعد پھر ضلع مظفر نگر، جو کہ بہت ہی مردم خیز 1947 میں تو اس وقت دنیا میں نہیں آیا تھا، لیکن بہرحال موجود ضرور تھا کسی حالت میں، اور پاکستان بننے کے چند ماہ بعد ہی میں اس دنیا میں آیا، اور پھر کراچی کو میرے والدین نے اپنا مسکن بنایا، اور یہیں میری پرورش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کراچی کی، بلکہ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم تک، اور تمام میری روزی کے ذرائع بھی کراچی ہی رہا۔ ڈاکٹر رئیس احمد حمدانی صاحب، آپ نے ایس ایم آرٹس کالج سے انٹر کیا، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے ایم اے کیا، پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے ایم اے سیاست پاس کیا۔ 2009 میں ہمدرد یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا۔ جی باسط صاحب، تو یہ سفر کیسا رہا؟ کچھ سرگرمیاں بھی رہیں طلبہ تنظیم وغیرہ کی؟ حصول تعلیم کے حوالے سے میرا سفر جو ہے وہ جو گھر سے شروع ہوا تھا، جی کلام مجید پڑھنے سے آغاز ہوا تھا، جی وہ سلسلہ میں اگر یہ کہوں کہ اب تک جاری ہے، میں اپنے آپ کو اب بھی طالب علم تصور کرتا ہوں۔ پریکٹیکلی آپ نے درست کہا کہ میں نے انٹر ایس ایم کالج، اور اس کے بعد حاجی عبداللہ ہارون گورنمنٹ کالج، جی اس وقت وہاں کے پرنسپل فیض احمد فیض صاحب تھے، تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ فیض صاحب میرے پرنسپل تھے، اور میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا، سنا، اور ان سے ملاقات رہی۔ انٹر کے بعد ظاہر ہے بی اے، اور بی اے کے بعد میری تعلیم مسلسل رہی۔ ایم اے کیے میں نے 2، ایک سیاسیات میں کیا اور ایک لائبریری سائنس میں کیا۔ پھر ملازمت میں آ گیا، لیکن اندر یہ خواہش تھی کہ مجھے ایم فل یا پی ایچ ڈی بھی میں کروں، اور وقت گزرتا گیا، اور اتنا گزر گیا کہ میری عمر 60 سال ہو گئی۔ 55 سال کا جب میں تھا تو مجھے یہ موقع ملا ہمدرد یونیورسٹی میں حکیم سعید صاحب سے بھی بہت قریب تھا، ان کے تنظیموں کے حوالے سے ان کے ساتھ تھا۔ ان کی ایک تنظیم اسپل کے نام سے تھی، جس کے وہ صدر تھے، اور میں جب ان کی شہادت ہوئی تو میں اس کا جوائنٹ سیکریٹری تھا۔ تو اس طرح میں حکیم صاحب سے بڑا متاثر تھا، تو میں نے وہاں جو پروفیسر تھے ان سے یہ درخواست کی کہ میں حکیم صاحب پر تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا، اور پھر میرا داخلہ ہو گیا 2003 میں، اور 2006 میں میں نے اپنا مقالہ جو ہے وہ سبمٹ کر دیا، اور اللہ کا شکر کہ مجھے 2009 میں ڈگری ایوارڈ ہوئی، ماشاءاللہ، اور میں اس کے ساتھ ہی 2009 میں ریٹائر بھی ہو گیا سرکاری ملازمت سے، ماشاءاللہ۔ اور وہاں سے ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد مجھے سرگودا سے آفر آ گئی، اور میں وہاں سرگودا یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے میں نے جی بالکل ایسی ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ کی تحقیق کا موضوع پاکستان میں لائبریری سائنس تحریک کے فروغ اور کتب خانوں کی ترقی میں آپ کا ساتھ حکیم سعید شہید کا آپ کے ساتھ بڑا کردار رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی ہاں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جب میں عملی زندگی میں تھا اور ملازمت کر رہا تھا، اور لائبریری سائنس میرا شعبہ تھا، کتب خانوں سے دلچسپی تھی،
اور حکیم صاحب کی ذات تو تھی ہی کتاب، واہ، کتب خانوں سے محبت، کیا کہنے. تو اس محبت نے مجھے ان کی جانب مائل کر دیا. اور جب یہ موقع مجھے ملا کہ میں تحقیق کروں اور پی ایچ ڈی کروں، تو میرے سپروائزر تھے پروفیسر نعیم الدین زبیری صاحب. تو زبیری صاحب میرے سپروائزر ہو گئے. اور جو ٹاپک آپ نے بتایا حکیم صاحب کی کتاب سے محبت اور کتب خانوں سے دلی وابستگی کی وجہ سے میں نے یہ شعبے کا انتخاب کیا، اس ٹاپک کا انتخاب کیا. کیا کہنے. اور حکیم صاحب کو ظاہر ہے اس وقت شہادت ان کی ہو چکی تھی. اس پر میں نے کام کیا، الحمدللہ مجھے اس پر ڈگری ایوارڈ ہوئی. اور پھر یہ سفر جو ہے عملی تعلیم کے بعد تدریس سے میں وابستہ ہو گیا. سرگودا یونیورسٹی کا ذکر میں نے بھی آپ سے کیا. میں واپس آ گیا اور سعودی عرب چلا گیا، کچھ دن وہاں رہ کر واپس آیا. پھر مجھے لاہور کی منہاج یونیورسٹی سے پھر آفر آ گئی پروفیسر کی حیثیت سے. میں وابستہ ہو گیا. اور جب میں 2-3 سال گزر گئے، میں نے کہا اب تو مجھے چھوڑ دیجئے، میں اب کافی ہو گیا گھر سے دور رہنا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ ہم سے منسلک رہیں گے. اور انہوں نے مجھے پروفیسر ایمریٹس بنا دیا. ڈاکٹر صاحب، ایمریٹس کا مطلب ہے کہ میں تاحیات جی پروفیسر ہوں منہاج یونیورسٹی کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے درس و تدریس کا شعبے کا انتخاب کیا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے. نہیں، یہ بھی عجیب، یعنی اللہ کی طرف سے بس یعنی راہ متعین ہو گئی. اور میرے بہت قریبی عزیز تھے، انہوں نے مجھے یہ راہ دکھائی اس شعبے کی. جامعہ کراچی میں بی اے کرنے کے بعد جب میں تو بینکر بننا چاہتا تھا. اس وقت خواہش یہ تھی، کیونکہ بینکنگ کا اس وقت بڑا، یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کے 70 کی دہائی میں. مطلب آپ کا کہنا ہے یہ کہ اگر درس و تدریس سے وابستگی نہیں ہوتی تو بینکر بنتے آپ؟ شاید میں بینکر بن گیا. لیکن جیسے ہی میں نے ایم اے کیا اور مجھے ملازمت مل گئی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، بلکہ میں لکھنے کی طرف راغب ہو گیا. ماشاءاللہ. میرے استاد جو تھے انہوں نے مجھے اس طرف لگا دیا اور میں لگ گیا. تو پہلی کتاب میری 1974 میں آ گئی تھی. اور وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتابوں پر تبصرہ تھا. اردو میں سائنس کی کتابیں جو تھیں، جو تقریباً پاکستان بننے کے بعد سے 1971 تک شائع ہوئی تھی، ان پر تبصرہ تھا. تو اس کتابوں کے تبصرے نے مجھے لکھنے کی جانب مائل کر دیا. کیا کہنا. اور میں آج تک کتاب سے جڑا ہوا ہوں. میری مصروفیات میں سب سے زیادہ کتاب ہے، اور کتاب پر میں لکھتا ہوں، کتاب پر تبصرے لکھتا ہوں. کتاب اب بہت سے آپ جیسے احباب جو لکھاری ہیں وہ مجھ سے کتابوں پر پیش لفظ لکھوا لیتے ہیں، تو میں پیش لفظ لکھ دیتا ہوں. جیسے یہ کتاب ابھی آپ کے سامنے ہے، نقطہ ہائے نظر. اس میں وہ تمام دیباچے ہیں جو میں نے لکھے، کیونکہ دیباچہ نگاری ہم کتابوں کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب، یہ بتائیے، آپ نے کراچی کے مختلف سرکاری کالجوں میں تقریباً 35 سال، میں سمجھتا ہوں کم بتا رہا ہوں، سے زائد آپ نے طلبہ درس و تدریس سے وابستگی رہی اور خدمات انجام دیں. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیسا تجربہ رہا، جو استاد اور طالب علم کے سے جو تعلق رہا ہے گزشتہ 30-40 سال میں. بہت تعریف سنتے ہیں، استاد بھی اتنے اچھے تھے، طالب علم بھی استاد کی احترام اور عزت کرنا جانتے تھے، اور آج بہت تبدیلی آ چکی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے، تجربہ کیسا رہا؟ باسط صاحب، میری رائے تو یہ ہے کہ اچھے لوگ، چاہے وہ درس و تدریس میں ہوں یا کسی اور شعبے میں ہوں، اچھے لوگوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے ماشاءاللہ. اور جو برائیاں ہیں وہ تعداد میں کم ہوتی ہیں لیکن ظاہر زیادہ ہوتی ہیں. کیا کہنے، کیا اچھی بات کی. آج آپ اپنی سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، اتنی سی بات ہوگی اس کو 24 گھنٹے تک جو ہے وہ ڈھول پیٹتا ہی نیگیٹو زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیا اچھی باتیں نہیں ہو رہی؟ بے شمار اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے. لہذا آپ نے جو کہا کہ اساتذہ، اس زمانے کے جو اساتذہ تھے، میرے دور میں، مجھ سے پہلے کے دور میں جو اساتذہ تھے، کوئی شک نہیں کہ وہ ہر اعتبار سے
بنیادی بات جو تھی کہ استاد کے دل میں پیسہ کمانا نہ ہو. واہ واہ واہ. اور اس زمانے کے اساتذہ میں اور آج کل کے اساتذہ میں بھی جو صحیح معنوں میں استاد ہے ان کے دل میں بس یہ نہیں ہوتا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، بلکہ خدمت ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے، میرے سینے میں ہے، میں وہ اسے منتقل کر جاؤں. کیا کہنے. یہ جذبہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ صاحب اساتذہ میں ایسی کوئی بات ہے جو پہلے نہیں تھی. نہیں، آج بھی ہے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج وہ ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی تعداد میں زیادہ ہے. برائیاں کم ہیں اور ان کی اشاعت زیادہ ہو رہی ہے. ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب، آپ نے اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ شعر و ادب سے بھی دلچسپی جاری رکھی اور کام کرتے رہے ادب کے لیے، تو اس حوالے سے کچھ میں جاننا چاہوں گا. میرا خاندان جو ہے وہ شعر و ادب سے ابتدا ہی سے، یعنی ان میں شعر و ادب شامل ہے. تو میرے جو پردادا تھے وہ ان کا جو دیوان تھا یہ 1923 میں ثناء محبوب خالق جناب یہ آگرہ سے شائع ہوا تھا. آگرہ سے شائع ہوا تھا. اور یہ شاعری کا سلسلہ جو ہے پھر وہاں سے چلتا ہوا کہنا چاہیے مجھ تک پہنچا، بلکہ میرے بعد بھی میرے جو چھوٹے ہیں ان کے اندر بھی بعض لوگوں میں. اور ان کا نام تھا مغیث احمد صمدانی. مغیث احمد صمدانی تھے. ملتان میں اس وقت سرور صمدانی ہیں، ان کے والد تھے تابش صمدانی. کیا کہنے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ سلسلہ ہمارا ادب سے اور شاعری سے. لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں اس شعبے میں آیا لکھنے کے، تو میں نظم کے بجائے نثر میں کی جانب چلا گیا. اور میں نے نثر لکھی اور مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میرا اصل ورثہ جو ہے وہ تو شاعری ہے. لیکن پھر بھی ضرورت کے وقت جہاں ضرورت ہوتی ہے میں شعر کہہ لیتا ہوں. کیا کہنے. تو بس اس حد تک ہے کہ ضرورت ہوئی تو کوئی شعر کہہ لیا. لیکن مشاعرے میں شعر نہیں پڑھتا اور نہ ہی مشاعرے میں جاتا بھی نہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی، ممتاز ادیب، دانشور، کالم نگار. ہماری خوش قسمتی ہے. اور لائبریری سائنسز ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب. ناظرین، سنہرے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. جو پاکستان میں مختلف شعبوں میں پاکستان کے لیے بہت ہی گراں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان کے تفصیل جانتے ہیں، ان کے شخصیت کے بارے میں. آج ہم ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی کے ساتھ ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. تھوڑا سا لاؤڈلی بولیے گا. ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب، آپ کا پہلا مضمون 1978 میں ماہنامہ ترجمان میں شائع ہوا. اور کیا اس وقت آپ یونیورسٹیز میں تھے، کالج میں تھے، اور اس وقت سے آپ کی نوجوانی سے آپ نے لکھنا شروع کیا. اس کے بعد آپ کے بہت سارے مضمون، بے شمار مضامین مختلف اخبارات و جرائد میں شائع ہوئے. تو کیسا آپ اس وقت محسوس کر رہے تھے جب آپ نے لکھنا شروع کیا؟ باسی صاحب، میرا گھرانہ ادب کے علاوہ مذہبی تھا. یعنی آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گھرانہ مذہبی ہے. اور اس وقت بھی جو تاریخ آپ نے بتائی 1978، اس وقت میں ملازمت میں آ چکا تھا اور عبداللہ ہارون کالج میں تعینات تھا. جس مضمون کا ذکر آپ نے کیا، میری زندگی میں لکھنے کی ابتدا ہی وہ تھی، اور مجھے اس مقام پر پہنچانے کی وجہ وہ مضمون اور وہ شخصیت ہے کیا کہنے جن کے اوپر میں نے وہ مضمون لکھا. بہت خوب. اور وہ مضمون ہیں جناب علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کی شخصیت پر میں نے مضمون لکھا تھا. اور میں یہی تصور کرتا ہوں کہ یہی میرے لیے اعزاز کا باعث بنی. ابتدا میں آپ نے اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کہہ سکتا ہوں. اس وقت ابتدا ہو گئی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ مختلف موضوعات میرے سامنے رہے. میرا اپنا سبجیکٹ وہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ پھر میں ادب کی جانب آ گیا.
اور ادب کے اندر جو ہے شخصیات میرا خاص شعبہ تھی، اور شخصیات کے ساتھ ساتھ کتابیں میرا خاص شعبہ تھی۔ میں نے کئی کتابیں اردو میں، انگریزی میں لکھی شخصیات کے اوپر، اور میرے کالم 4-5 کالم کے مجموعے میرے موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے میں نے دیکھا کم سے کم آپ کی تصانیف و تالیفات 40 سے 45 کے قریب آ چکی ہیں، تو سب سے زیادہ پذیرائی کس کو ملی؟ کچھ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں بتائیں گے آپ؟ میں نے مجھے ایک کتاب میری ہے یادوں کی مالا، یادوں کی مالا، اس میں 30-35 اشخاص کا ذکر میں نے کیا ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ وہ تذکرہ ہے، اور تذکرہ نویسی جو ہے وہ ادب کی ایک خاص صنف ہے، تو اس کتاب کو زیادہ پذیرائی ملی۔ اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھایا تو پھر وہ جو اب ہم میں نہیں، کتاب کا عنوان ہے وہ جو اب ہم میں نہیں، جو اب ہم میں نہیں، یعنی اس دنیا سے پردہ کر چکے ان ادبی علمی شخصیات کا کے بارے میں آپ نے میں نے لکھا۔ وہ کتاب کیا بات ہے، یہ بھی بڑی خدمت ہے آپ کے سامنے۔ پھر مذہبی اعتبار سے دیکھیں، پھر ان شخصیات کو نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ پڑھتی ہے، بہت کچھ معلومات ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، میں لکھنا چاہتا تھا، اپنی سوانح بھی لکھنا چاہتا تھا، لیکن میرے ایک دوست ہیں افضل رضوی صاحب، انہوں نے میری سوانح عمری کہہ لیجئے یہ لکھی ہے، اور یہ بھی کئی سال ہو گئے اس کو چھپے ہوئے۔ ایک رسالہ ہے یہ سلسلہ، اس نے یہ خاص نمبر میرا شائع کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب، یہ بتائیے کہ اردو کی جو کتابیں آپ کی ہیں 40-45 کے قریب، وہ تو ظاہر ہے پاکستان سے باہر پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایک کام آپ نے بہت عمدہ کیا کہ انگریزی زبان میں بھی آپ کی کتب آئی ہے، اور یقیناً اس کو باہر ملکوں میں بہت پسند کیا گیا ہوگا، پاکستان میں بھی۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ وہ ان کتابوں میں خاص طور سے کئی کتابوں کو PDF فارم کے اندر وہ نیٹ پر موجود ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اکثر احباب یعنی ان کی سرچ کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، اور بس یہ ابتدائی دور تھا انگریزی میں لکھنے کا، تو کئی 3-4 شخصیات ہیں ان پر میں نے لکھی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہوتا ہے جسے ہم ببلیوگرافی اینڈ انڈیکسنگ کہتے ہیں، تو وہ بھی میں نے لکھی۔ تو اس حوالے سے ان کی پذیرائی پاکستان میں نہیں باہر بھی ہوتی ہے، اور خاص طور سے تحقیق کرنے والوں کے لیے وہ کتابیں زیادہ مفید ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت ہی کم پذیرائی لکھنے والوں کو ملتی ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، اور آپ بڑے خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کی حکومت پاکستان کی جانب سے 12 کتابیں نصاب میں رکھی گئی ہیں، اور اس بارے میں بتائیے کہ یہ کس طرح ہوا، کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ یہاں تو جو قابل لوگ ہیں ان کی میں جو سنتا ہوں اتنی قدر نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوئی؟ بات یہ ہے باسط صاحب، میں نے جو لکھا، چاہے وہ مضمون لکھا یا کتاب لکھی، اس مقصد کے لیے نہیں لکھا کہ اس سے مجھے منفعت ہوگی۔ کیا بات؟ نہ تو میں نے لکھنے کے لیے اپنے علم کو پیسے کے لیے رکھا کہ صاحب مجھے اس سے مالی منفعت ہوگی، نہ میں مالی منفعت کے لیے لکھتا ہوں، اور نہ میں چھپنے کے لیے مالی منفعت دیتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ میرا اصول ہے، اور اگر کبھی اتفاق سے ایسا ہو بھی جائے تو میں پھر دوبارہ اس کی جانب دیکھتا ہوں۔ یہ نئے لکھنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، میں پلٹ کر اس کو دیکھتا بھی نہیں۔ کیا کہنے، اس لیے کہ یہ جو لکھ رہے ہیں ہم، یہ امانت ہے، عوام کے سپرد کر دی، وہ جانے اس کی پذیرائی کریں، تو پذیرائی بہرحال ہوتی ہے۔ پذیرائی آج نہیں ہوگی تو کل ہوگی۔ دیکھیے، کتاب اگر آج نہیں پڑھی گئی تو کل پڑھی جائے گی، اگر زیادہ لوگ نہیں پڑھیں گے تو کم لوگ، تحقیق کرنے والے ضرور پڑھیں گے۔ کیا اچھی بات ہے۔ تحقیق جو کرے گا، کتاب جو لکھے گا، مضمون جو لکھے گا، وہ پڑھے گا، تو جو پڑھنے والا ہے وہ قاری خود بخود ہی اس کتاب کی جانب آئے گا اور جاتا ہے۔ کیا کہنے۔ ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی، اپنی پیشہ ورانہ مصروفیت کے باوجود طلباء کی اہم سرگرمیوں میں آپ نے بھرپور حصہ لیا، اور طلباء اور طالبات کو آپ نے ہمیشہ بہت ہی سرپرستی کی،
ان کو ہمت افزائی کی، ان کو مشورے دیے. یہ بہت کم استادوں میں نے دیکھا. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بس باسط صاحب ہوا یہ کہ میں ڈبیٹر بھی تھا. ماشاءاللہ. یعنی ڈبیٹر کا مطلب ہے ایک مقرر، بہترین مقرر، بہت سارے مقابلوں میں حصہ لینا. حصہ لینا، مجمع میں بولنا. کیا کہنے. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی ابتدا سے میٹرک کے بعد سے یہ سلسلہ میرا شروع ہو گیا. جی. اب میرے اس سلسلے نے جب میں کالج میں گیا تو مجھے پروفیسر انچارج ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بننے کا بھی اتفاق ہوا. کیا کہنے. گورنمنٹ کالج فارمین ناظم آباد میں میرے ایک پرنسپل تھے خورشید حیدر زیدی صاحب. انہوں نے مجھے جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کا پروفیسر انچارج بنا دیا. اب وہاں سے میں نے طلبہ کی تربیت اپنے انداز سے شروع کی اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. آج ذرا وہ مختلف ہو گیا ہے. تقریبات میں جانا تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو طلبہ لکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میں منہاج یونیورسٹی کا پروفیسر ایمریٹس ہوں، وہاں میرے نگرانی میں 3 PhD ہو چکے ہیں. ایک PhD کا تھیسس جمع ہو چکا ہے اور MPhil تو کئی ہوتے ہیں. تو وہ میرا ان سے انٹریکشن جاری رہتا ہے لکھنے پڑھنے کا. تو وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں مجھے بھیج دیتے ہیں، میں اس کو دیکھ کر اس میں جیسا چاہتا ہوں ترمیم یا اضافہ وہ ان کو لکھ دیتا ہوں. تو یہ سلسلہ میرا آج بھی چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر فرمان پوری جو ایک پاکستان کا بڑا معتبر ادب کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قلم کی کسی طویل تعارف کا محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی قلم کسی طویل تعارف کا محتاج نہیں. یہ کس وقت کہی تھی ڈاکٹر فرمان پوری صاحب نے؟ ان کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے اور انہوں نے یہ کہی ہے. کچھ تو آپ کے بارے میں دیکھا ہوگا، اتنی بڑی بات کہی انہوں نے. بس یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہوا یہ کہ میرا فرمان صاحب سے ویسے تو وہ اردو کے استاد تھے، جامعہ کراچی میں آنا جانا ہوتا تھا تو ایک تعارف تھا ہی. پنجاب میں ایک تھے ڈاکٹر طاہر توسوی صاحب. ٹھیک ہے، وہ پرنسپل بھی رہے، ڈائریکٹر بھی رہے، چیئرمین بورڈ بھی رہے. سرگودا یونیورسٹی میں وہ میرے ساتھ تھے. وہ چیئرمین تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے، میں لائبریری سائنس میں تھا. تو ہم دونوں کے ایک جو کمرے تھے ہاسٹل میں آمنے سامنے تھے اور ہم دونوں شام میں ہماری ایک ساتھیں گزرا کرتی تھیں. توسوی صاحب کی تواسط سے میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری سے میری ملاقات ہوئی. ایک کانفرنس میں وہ آئے تھے تو وہاں سے یہ سلسلہ میرا اور فرمان صاحب کا شروع ہوا. پھر وہ جو ان کا رسالہ تھا نگار پاکستان، میں اس میں لکھنے لگا. میرے مضامین تواتر کے ساتھ اس میں آئے. فرمان صاحب کے جو اسسٹنٹ تھے سید محمد اصغر کاظمی، یہ ان کے ادبی کام کیا کرتے تھے اور میرے مضامین میں انہوں نے ہی چھاپے. یہ جو کتاب میری ہے یہ انہوں نے ہی میری مرتب کی ہے. تو فرمان صاحب بیمار تھے اور میری ایک کتاب میں نے انہیں دی، اس وقت ذہن میں نہیں آئی کون سی کتاب ہے. یہ دیباچہ لکھنے کے لیے فرمان صاحب نے بستر مرگ پر تھے اور انہوں نے اس سید محمد اصغر کو وہ دیباچہ ڈکٹیٹ کروایا اور جس کے جملہ آپ نے ابھی پڑھا ہے. یہ اس وقت انہوں نے جملہ کہا. اور وہ دیباچہ جو میری کتاب پر فرمان صاحب نے لکھا وہ ان کی زندگی کی آخری تحریر بھی ہے. کیا کہنے. تو یہ اعزاز مجھے حاصل ہے. اور اس کے بعد جب فرمان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کبھی موقع ملے آپ کو میرا وہ مضمون فرمان فتح پوری کا سفر آخر، کیا کہنے، یہ آپ پڑھیے گا ضرور. تو یقیناً آپ وہ میری کسی کتاب کے اندر. اچھا، عام لوگوں کا یہ خیال ہے آپ کے بارے میں کہ ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب ادب کی خدمت نہایت سلیقے اور لطیف پیراہے میں کرتے ہیں اور بخوبی انجام دیتے ہیں. یہ اس حوالے سے یہ بہت کم لوگوں میں نے بات سنی ہے جو آپ کے متعلق ہے. بس اس بات اس پہ ضرور کچھ کہیے. اصل میں بات یہ کچھ باتیں ایسی ہیں نئی آنے والی نسلوں کو پیغام جاتا ہے. میں اس بارے میں اپنی تعریف
میں کیا کہہ سکتا ہوں. مطلب آپ ٹائم دیتے ہیں, یہ تو ہے. میرا تو اب کام ہی اب نہیں, شروع سے. ہاں, میں تو دیکھیے میں کالج میں ملازم تھا, کالج میں 1 بجے فارغ ہو جاتا تھا. جی جی. تو زیادہ احباب 1 بجے کے بعد دوسری نوکری تلاش کرتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں. جی جی جی. میری آج تک پوری زندگی گزر گئی, میں نے کوئی پارٹ ٹائم نہیں کیا. کیا کہنے, کیوں پارٹ ٹائم نہیں کیا؟ ان سے فرصت نہیں ملی. یہ جو 40-45 کتابیں ہو گئی, یہ کوئی ایک دم نہیں ہو گئی. 40 سے 45 بہت بڑی تعداد ہے. جی, یہ ایک دم نہیں ہو گئی, یہ رفتہ رفتہ جی 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 نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے. کیا کہنے. کتنے سال؟ نصف صدی. تو نصف صدی کے اعتبار سے یہاں تو لوگ سال میں 4 کتابیں لے آتے ہیں, آپ 50 سال میں تو کہہ رہا ہوں 50 سال ہو رہے ہیں, تو میری 50 کتابیں ہونی چاہیے. پوری نہیں ہوئی. ہاں ٹھیک ہے, ہونی چاہیے. ہاں بالکل. اس لیے کہ جب کام ہی کوئی اور نہیں ہے. جی 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 جی. تو پھر تو 50 ہونی چاہیے, کیا 50 نہیں ہے. اللہ کرے کہ اللہ اتنی زندگی دے دے کہ 2-4 کتابوں کا اور اضافہ. آپ کی ڈاکٹر صاحب, آپ کی تحریروں میں سادہ بیانی وہ حق گوئی بہت واضح ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیے. بس اب آپ جو تو میری تعریف کے سوال نہیں, تعریف یہ میں چاہتا ہوں کہ نئے لوگوں کو پیغام جائے کہ یہ طریقہ کار کیسا ہے کام کا, تاکہ آنے والے لوگ بھی کچھ سیکھیں ہمارے بزرگوں سے, سینئر لوگوں سے. میرا سوال کا مطلب یہ ہے انسان جو ہے نا زندگی کے ہر شعبے میں سادگی اپنائے, سچائی کو اپنائے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ گفتگو ہو, چاہے وہ لکھنا ہو, چاہے وہ لباس ہو, گفتگو ہو, اس میں سادگی کو اپنانا چاہیے. اور سادگی کو لوگ پسند کرتے ہیں. اگر ہم لکھنے میں مشکل الفاظ کا استعمال کریں گے, مشکل ترین جملوں کا استعمال کر کے اپنی بڑائی کریں گے کہ صاحب یہ واقعی تو بہت بڑا نہیں, اس سے نہیں ہوتا. پڑھنے والے کو تو چاہیے سہل چیز, آسان چیز, کہ وہ پڑھے اور آسانی سے اس کو سمجھ میں آ جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قاری جو ہے نا, وہ آپ کی جو لکھی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو پوری گرفت لے لیتا ہے, اور قاری کتاب ختم کیے بغیر جو ہے اس شہر سے نہیں نکلتا. ایک خاص انداز ہے آپ کے لکھنے کا, جو قاری گھر جاتا ہے اس میں اور کمپلیٹ کرتا ہے کتاب, ادھوری نہیں چھوڑتا. اس کی خاص بات بتائیے. بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, احسان ہے پروردگار کا, اس مالک کا, کہ اگر ایسا ہے کہ میری تحریر میں اتنی جان ہوتی ہے, اتنی جو خوبی آپ بتا رہے ہیں وہ خوبی ہے, اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں, تو بس اس میں اور کیا چاہیے؟ لکھنے والے کو اور کیا چاہیے؟ جی, پذیرائی چاہیے, یہی چاہیے, لوگ پڑھیں اس کی کتاب. اور اب تو دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا آ گیا ہے, تو یہ اندازہ آپ کو بخوبی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, ڈے ٹو ڈے ہو جاتا ہے. جی جی بالکل ایسے. آج آپ کوئی چیز فوری رزلٹ آ جاتا ہے. آپ رات کو اپنا رزلٹ دیکھ لیجئے کہ ہم نے یہ کتنی پسند کی گئی. تو وہ زمانہ اب نہیں رہا کہ آپ نے لکھ دیا اور بس وہ کیا کہنے. تو اب تو فوری رزلٹ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب جو لکھ رہے ہیں لوگ اور شعر کہہ رہے ہیں, تو وہ کا معیار اور پہلا آپ نے 40 سال پہلے بھی دیکھا ہے, وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑا فرق آیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ کیا نوجوان آج کل کا کیا شارٹ کٹ چاہتا ہے, یا جلدی نام چاہتا ہے, مقبولیت جلدی چاہتا ہے؟ یہ آپ کی بات درست ہے, میں اتفاق کرتا ہوں کہ آج کا نوجوان اس کی سوچ یہی ہے کہ شارٹ کٹ. اور یہ جو آپ رومن انگریزی میں اردو دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اسی کا ایک وہ ہے. حالانکہ اردو بہت آسانی سے لکھی جا سکتی ہے, لیکن نہیں. تو احباب جو ہے نا, وہ نوجوان خاص طور سے وہ اس جانب مائل ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے جلد سے جلد ایک دم شہرت کی بلندیوں پر وہ پہنچ جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. جی, ایسا بڑی محنت ہوتا نہیں, محنت کرنا پڑھنا پڑتا ہے. جو لوگ نہیں پڑھتے, بغیر پڑھے لکھتے ہیں,
تو پھر ان کی تحریر بھی ویسی ہی ہوتی ہے. جی ہاں. تو ہمارا جو نوجوان ہے اسے اس طرف خاص طور سے آنا چاہیے کہ وہ مطالعے کی عادت ڈالے. اصل بات کیا ہے ہماری کہ ہم مطالعے سے دور ہو گئے. کتاب ہمارے پہنچ میں نہیں رہی. کتاب موجود ہے جی جی لیکن ہماری پہنچ میں نہیں رہی. ہمارے ڈرائنگ روم میں ہر چیز موجود ہوتی ہے, ایک سے ایک چیز موجود ہوتی ہے, قیمتی چیز موجود ہوتی ہے, کتابیں نہیں لیکن اگر نہیں ہوتی کوئی چیز تو کتابیں نہیں ہوتی. کتاب نہیں ہوتی. کیا کہنے, یہ ہمارا المیہ ہے. المیہ. اور اس طرف اہل علم کو توجہ دینی چاہیے جو ہماری تقریبات. ویسے ادب جو ہے وہ بہت, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں اب جو موجودہ دور چل رہا ہے ادب بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ کراچی شہر میں ایک دن میں کتنی تقریبات ادبی ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں بجا کہہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں. اب کیوں ہوئے, کیا وجہ رہی؟ لوگ کہتے ہیں کہ ایک وجہ کرونا بھی تھی کہ جب لوگ محدود ہو گئے گھر میں. اب تو کرونا گزر گیا, بہت گزر گیا, لیکن وہ عادت کیونکہ پڑ گئی تھی. ادیبوں کو عادت پڑ گئی تھی کہنے کی, لکھنے کی. جی جی بالکل ایسے ہی. چاہے وہ اسٹیج پر بولیں, چاہے وہ اپنے گھر میں کسی یوٹیوب پر یا کسی چیز پر بولیں, ان کو عادت پڑ گئی تھی. آج وہ عادت قائم ہے. آپ دیکھیے روزانہ شہر میں مشاعرے بھی ہوتے ہیں, ادبی تقریبات بھی ہوتی ہیں, کتابوں کا تعارف بھی ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ اللہ کرے اسی طرح جاری و ساری رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے ملک میں اس وقت سماجی اور معاشی برائیاں ہیں بہت سارے عام زندگی میں, پہلے کہ آپ نے دیکھا لکھاری جو ہے وہ بلا خوف خطر کالم کی صورت میں بھی لکھ دیتے تھے, کتابوں میں بھی لکھ دیتے تھے. اب ایسا نہیں ہو رہا ہے, کیا بات ہے؟ لوگ ڈر گئے ہیں یا جو حالات سے بڑے دل برداشتہ ہو گئے ہیں؟ کیا بات ہے نہیں لکھا جا رہا ہے؟ بھائی برائی کو تو برائی واضح لکھیں آپ تاکہ ہلکے ہلکے حالات بہتر ہوں. دیکھیے ہر دور میں یہ رہا ہے. کیا حضرت موہانی کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ اس کے کتب خانے کو نیلام نہیں کیا گیا. کیوں کیا گیا تھا؟ جی جی اس نے لکھا تھا نا سرکار کے بارے میں. واہ واہ. اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں. حبیب جالب کے ساتھ کس کے ساتھ نہیں ہوا؟ جی جی. تو یہ سلسلہ تو بہت عرصے سے ہے, مگر لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, لکھنا چاہیے. لوگوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں تو دیکھیے یقین کریں, میں تو کیونکہ پولیٹیکل سائنس میں بھی ایم اے کیا تھا, لہذا میرے اندر سیاسی جراثیم موجود تھے. میں نے سیاسی کالم لکھے. جی جی. اور بہت لکھے. 4 یا 5 میرے کالموں کے مجموعے ہیں. روزنامہ جناح میں 50-60 کالم میرے چھپے. کیا کہنے. تو اب جیسا آپ نے جن حالات کی طرف اشارہ کیا, بس اتنا ہی کافی ہے کہ ان حالات نے ہم سب کو سوچنا ہے اس بارے میں, ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا ہمارا یعنی ہم کوئی ایسی چیز برداشت کر سکتے ہیں کہ جو ہماری عام زندگی اس وقت جو زندگی ہے اس سے مختلف ہو. تو جواب ملے گا کہ نہیں. سچ بولنا حق ہے, بولنا چاہیے, لیکن جو حالات جس قسم کے ہیں وہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو دیکھیں. تو میں نے تو سیاسی کالم لکھنا چھوڑ دیے. میری گزارش ہے دوبارہ شروع کریں اور ہمارے ناظرین کو 1-2 آپ کے پسند کے اشعار سنائیں تاکہ ایک یادگار رہے آپ کا انٹرویو. ہم بھی کہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب دیکھیے ایک شعر میں نے کہا کہ ہو کیوں نہ ناز مجھے سخنوری پہ رئیس, میرے ہی اجداد کا ورثہ ہے جو مجھے ملا ہے. کیا کہنے. مظفر نگر سے میرے آبا و اجداد کا تعلق تھا, تو میں نے کہا کہ مظفر نگر تیری مٹی کی عظمت کو سلام. واہ. مظفر نگر تیری مٹی کی عظمت کو سلام. کیسے کہہ رہے گوہر نایاب پیدا کیے. کیا کہنے. تو نے. میں حج کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ گیا. جی جی. خانہ کعبہ
मदीना मुनव्वरा कई बार गया। जी हज तो मैंने 17 में किया और मैं उन रिटायरमेंट के बाद 2010 से अल्लाह का शुक्र है मेरा बुलावा हर साल आ रहा है अता की। और मैं जाता हूँ। तो जब मैं खाना काबा की तरफ गया तो मैंने कहा रहमत का तेरी मंज़र देख रहा हूँ, रहमत की तेरा मंजर देख रहा हूँ, दुआओं का अपनी समर देख रहा हूँ, दुआओं की अपना समर देख रहा हूँ, अपनी समर, अपनी समर देख रहा हूँ, क्या कहने, रौनक तेरे घर की देख रहा हूँ, रौनक तेरे घर की देख रहा हूँ, नाचीज़ पे तेरा अब्र करम देख रहा हूँ। फिर मैंने कहा कुछ ऐसी तस्वीर बस गई है खाने काबा शरीफ की, कुछ ऐसी तस्वीर बस गई है दिल में हाँ काबा शरीफ की, आँखों में हरदम रहती है तस्वीर काबा शरीफ की, क्या कहने, प्यास बुझी है ना बुझेगी ये तो है मुझे मालूम, वाह, फिर भी एक चाहत सी लगी रहती है काबा शरीफ की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस एक शेर मैं पेश करके, थी तमन्ना रियाजुल जन्ना में हो एक सजदा नसीब, हाँ सुभान अल्लाह, थी तमन्ना हाँ रियाजुल जन्ना में हो एक सजदा नसीब, क्या कहने, जबी को जन्नत में झुकाने का एजाज़ पा गया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या कहने। ये नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रईस अहमद समदानी, कॉलम निगार, मारूफ कॉलम निगार, मौखिक, दानिश्वर और लाइब्रेरी साइंसेस, मोहतरम जनाब डॉक्टर रईस अहमद समदानी। बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू रही, बहुत सारी डॉक्टर साहब से मालूमात रहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सुनहरे लोग को लाइक कीजिए और इंशाअल्लाह आइंदा किसी और अच्छी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हमारे तमाम अहले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम।